السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبقوا الخیرات۔ صدر علی وقار استاذ محترم فضیلت الشیخ عبدالرحمن المدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے دیگر معزز حضرات، خواتین اسلام، عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ضلعی جمعیت اہل حدیث مشرقی چمپارن کی جانب سے منعقد مسابقہ عقیدہ کے تقسیم انعامات کے پروگرام میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد میں ضلعی جمعیت اہل حدیث کے تمام معزز ذمہ داران کا اور جو بھی ٹیم ہیں، جو بھی اراکین ہیں، ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بزم کا انعقاد کیا ہے اور ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو مسابقہ ہے، 45 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، جو بھی بھلائی اور خیر کے کام ہیں، جو بھی نیکی اور علم کے کام ہیں، ان تمام میں تمام لوگوں کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینی چاہیے اور تمام میں مسابقت ہونی چاہیے، سبقت کرنی چاہیے، تاکہ جو علم و ہنر ہے وہ پروان چڑھے اور جو نئی نسل کی خوابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہو، ہمارا جو جوہر ہے وہ نکھر کر کے سامنے آئے۔ اس لیے مسابقے کی بڑی اہمیت ہے، امت مسلمہ کو اس طرح کے مسابقوں کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے جوہر ہے اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں تمام اراکین کا پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے وقت کی بڑی ضرورت کا خیال رکھا ہے اور امت مسلمہ کی جو پیاس ہے اس کو بجھانے کا کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے جس کتاب کو مسابقے کے لیے متعین کیا، وہ کتاب ایسی کتاب ہے جس نے پوری دنیا کا کایا پلٹ کر دیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جس نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے پوری دنیا کے شرک کا کلا قما کر دیا، بدعات اور خرافات کا خاتمہ کر دیا، اور اسی توحید کی طاقت سے انہوں نے اسلام کی وحدانیت کو منوایا اور پوری دنیا کے اندر توحید کیا چیز ہے اسے سمجھا دیا، بتا دیا۔ لہٰذا یہ کتاب توحید عظیم کتاب ہے، منفرد کتاب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ میری آخری بات ہے کہ آج تمام مسلمانوں کو، خصوصاً ذمہ داروں کو اور جو بھی گارجین حضرات ہیں، والدین ہیں، انہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور نئی نسل کو توحید کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا عقیدہ توحید ہے، ہمارا صحیح اسلامی عقیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے ذہن و دماغ میں اس عقیدہ کو بیٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک ہم توحید پرست ہیں، جب تک کہ ہم موحد ہیں، ہمارا وجود باقی ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس پہچان کو کھو دیا، ہم نے اپنی سرمایہ کو کھو دیا اور ہم نے اپنی اس توحید کو کھو دیا اور شرک کے دلدل میں پھنس گئے، خرافات کے دلدل میں پھنس گئے، اور ہمارے گھروں کے اندر اگر شرک پیدا ہو گیا، بدعات میں ہم ملوث ہو گئے، تو ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ صحیح علامہ اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اس لیے جب تک توحید کی امانت ہمارے سینوں میں ہے، ہمارا وجود کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ پوری طاقت مل کر کے، پورے دشمنان سازش رچ کر کے
ہمیں مٹا نہیں سکتے ہیں اور ہمارے وجود کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں, میں ان سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ اس حقیقت کو سمجھے, اس ضرورت کی تکمیل کرنے کی کوشش کرے اور ہر گھر میں توحید کے پرچم کو بلند کرے, ہر سینے میں توحید کو بیٹھائے اور صحیح اسلامی عقیدہ کے ذریعے سے نئی نسل کی آبیاری کرے, تاکہ ہم تا قیامت تک باقی رہے اور ہمارا نشان باقی رہے اور دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو, سرخرو ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو. اس لیے کہ بہت سارے مدارس کے اندر توحید کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. میں اخیر میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو اس عقیدے کو کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.